یہ نظام فیل ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے بتائیں، یہ موجودہ الیکشن کرا لو، ایک نہیں 10 کرا لو. میرے والد جنرل حمید گل نے کیا بولا تھا؟ عمران خان تم آؤ گے، اس نظام کے ساتھ ٹکراؤ گے، اس کے اندر تم لوہے کی ہیلمٹ پہن لو گے، پاس ہو جاؤ گے اور تم اس نظام کے سامنے نہیں چل پاؤ گے. یہی کہا تھا. یہ دیکھ لیں کیا ہوا. اس نظام کے اندر جو رہے گا وہ اپنے آپ کو خراب کر لے گا، وہ اپنے آپ کو کنٹروورشل کر لے گا، وہ اپنے آپ کو بدنام کر لے گا، وہ ان سیاسی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بلیک میل ہونے دے گا، وہ وسیم اکرم پلس جیسے لوگوں کے سامنے جو ہے بے بس ہو جائے گا. اس لیے اس نظام کے ضابطے یہ ٹوٹ رہے ہیں، یہ روک نہیں سکتے. پی ڈی ایم نے 13 جماعتیں ملا لی، آپ موجود عمران خان صاحب کو بھی ملا لیں. اس نظام کو اب گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آئیں گرتی ہے اس دیوار کو ایک دھکا اور دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک نئی قیادت ابھرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں پاکستان کو دنیا کی قیادت کرتا دیکھ رہا ہوں. یہ میں ایسے نہیں بول رہا کہ میں ایسے زبانی کلامی. یہ جو کشمکش چل پڑی ہے یہ اصل میں نظاموں کی کشمکش ہے. وہ سیموئل پی ہنٹنگٹن کہتا تھا نا کلیش آف دا سیولائزیشن کے اندر، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نظام کے خلاف جو ہے بغاوت کر ڈالی. اس میں جو بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ نظام پاکستان کے لیے اب یہ نظام اور پاکستان اکٹھا نہیں چل سکتا. ایک کو مرنا پڑے گا، میرا پاکستان سلامت رہے گا. اور جس دن پاکستان پوری آب و تاب سے وہ مقاصد جس کو وہ لے کے 1947 میں اس کا جنم ہوا تھا، اس رات کو جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس دن کو جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس مہینے کو جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ وہ تمام علامتیں ہیں دنیا کی قیادت کرنے کے لیے. باخدا میرا پاکستان قیادت کرے. بیٹا جی سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سب سے. دور جہالت کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے سنا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ پیدا ہوتے ہی بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. بہت ظلم تھا، واقعی یہ جہالت کا عظیم ترین نمونہ تھا. لیکن آج سے 1400 سال آگے چلے جائیں، کہا جائے گا تاریخ لکھی جائے گی، اس میں کہا جائے گا ایک مملکت خداداد پاکستان ہے جہاں 2.5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی. وہ دور جہالت تھا یا یہ دور جہالت؟ اس لیے کون سا طبقہ ٹھیک ہونا چاہیے؟ اگر آج چائے والا بےایمانی کر رہا ہے تو وزیر اعظم پاکستان یا آرمی چیف اس کا ذمہ دار ہے. اگر آج آپ اپنی سائیکل پنچر لگوانے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے آسرے کے اوپر، تو وہ کہتا ہے بہو جی ٹیوب ہی فارغ ہے، میں نے پوری ٹیوب تبدیل کر دی. پیٹرول والا جو ہے وہ ہورڈنگ کر رہا ہے. یہ کون سا طبقہ ٹھیک ہونا چاہیے بیٹا؟ ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے. سب سے پہلے جب آپ کے اندر وہ عقابی روح پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک وہ پریشر گروپ بن کے اٹھیں گے. اور جوانوں نے اس پوری دنیا کی تاریخ تبدیل کی ہے. آپ بہت بڑے جوان ہیں، آپ چھوٹے نہیں ہیں. آپ کی عمر میں محمد بن قاسم جو تھے وہ فتح کر کے اس کے بعد پھانسی بھی لگ چکے تھے 18 سال کی عمر میں. 33 سال کی عمر میں الیگزینڈر نے دنیا فتح کر لی تھی. آپ کمزور نہیں ہیں. آپ کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو کمزور کرتی ہے. اس لیے لیٹس میک اے چینج. یونائٹڈ وی رائز اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال. امریکنوں کی تعلیم کتنی تعلیم ہے؟ گوانٹانامو بے میں، ابو غریب میں، رینڈیشن کیمپس کے اندر قرآن پاک کے نسخوں سے ٹوائلٹ پیپر کا نعوذ باللہ کام لیا گیا. تعلیم یافتہ تھے، یہ قرآن پاک کو نظر آتش کر رہے ہیں. آپ اپنی حساب کی کتاب کو بھی نظر آتش کرتے ہیں. میری والدہ نے تو یہ سکھایا اور آپ کی والدہ نے بھی یہ سکھایا ہے، بیٹا کتاب کی طرف پاؤں نہ کرنا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تعلیم ہے. یہ تعلیم ہے جو آفیہ صدیقی کو 86 سال کی عمر قید دیتی. عمر قید بھی ختم ہو چکی ہوتی. آفیہ کی اگر عمر قید نہیں ہوتی تو وہ ختم ہو چکی ہوتی. کس بنیاد کے اوپر؟ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ تعلیم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. تعلیم کی پرابلم نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو افضل گرو کو شہید کیا گیا بھارت کے اندر، کشمیری حریت رہنما تھے افضل گرو کو
कानून क्या कहता है, ये भारत का कानून, जरा सुनिए गौर से। भारत का कानून कहता है, लिखा हुआ फैसला मौजूद है कि नो इनफ एविडेंस फाउंड अगेंस्ट अफजल गुरु। अफजल गुरु के खिलाफ कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है, बट टू सेटिस्फाई द इनर कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन नेशन वी आर गिविंग हिम अ डेथ पेनल्टी। पर उन इंडिया की लोगों की तसल्ली और तशफ्फी और तस्कीन के लिए हम इसको जो है सजाए मौत दे रहे हैं। ये है उनका कानून। समझे ना, किस कानून की बात करते हैं? आपके निजाम में फेलियर है, आपके अंदर आपने कोई कानून नहीं बनाया, आपने उन पर अमल दरामद नहीं होने दिया, क्योंकि जो आदमी आया, जिस पोजीशन में आया, उसने कानून को अपने घर की बांधी बनाया, कानून को रोंदने में उसने अपना फख्र महसूस किया। मैं बड़ा आदमी इसलिए हूं क्योंकि मैं लाल बत्ती तोड़ता हूं, और आप गरीब आदमी इसलिए क्योंकि आप लाल बत्ती पे खड़े होते हैं, और अगर आप तोड़ेंगे तो पुलिस वाला आपको पकड़ के अंदर कर देगा और मुझे वो सलूट करेगा। ये है हकीकत। तो फिर कसूर किसका हुआ? कसूर हमारा हुआ, जो हम कानून को तोड़ना अपना फर्ज समझते हैं। और हमें इस सिस्टम ने, इस पॉलिटिकल सिस्टम ने यह सिखा दिया कि अमीरों के लिए कानून फर्क है, गरीबों के लिए फर्क है। हो सदाकत से, गौर से सुनिएगा, हो सदाकत से जिस दिल में मरने की तरफ, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें, पहले अपने अंदर वो तरफ, वो ख्वाहिश पैदा करें। अगर आपके अंदर ख्वाहिश थी तो आपने मुझे बुलाया, मेरे में ख्वाहिश थी तो मैं आया। अल्लाह को उसके गुमान के मुताबिक पाएंगे, वल्लाह मेरा अल्लाह बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने आपको 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। आप मुझे यह बताएं कि अल्लाह आपको बेआसरा छोड़ सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन वो आपको कहता है पहले तुम यकीन तो करो। लेकिन वो क्या है कुरान के अंदर कि गफलत में रखा तुमको बहुतात की हिर्स ने, गफलत में रखा तुमको बहुतात की हिर्स ने, यहां तक कि तुमने कब्रें जा देखी। हरगिज नहीं, जल्दी जान जाओगे, फिर हरगिज नहीं जब तक कि तुम इसको यकीन की आंख से ना देखोगे। हम मानते हैं, क्या कुरान के सुनहरी असूल पाकिस्तान के अंदर अपनाए जाते हैं? क्या अल्लाह की हाकमियत आला को हमने कबूल किया है? अगर हाकिम आला आईने पाकिस्तान की रूह से अल्लाह है और कुरान और सुन्नत बालादस्त कानून है, तो क्या रोजाना पाकिस्तान की आइन शिकनी होती है या नहीं होती? होती है ना। तो फिर कौन इसको ठीक करेगा? इसलिए आप पहले अंदर अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करें। ऐसा नहीं हो सकता। ये मशरिक और मगरिब में आपके दौर का आगाज शुरू हो चुका है, लेकिन उठ के बद में यहां का और ही अंदाज है। जब और उसका अंदाज चेक करें, आपको पता चल जाएगा आप हैं वो चोजन वन, यू आर द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूं मेरे भाई, एडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न। ये किधर है मेरा लड़का साथ अगर है, मेरा ड्राइवर पता नहीं किधर गया, ये अगर उसको बोला, ये बेटा फोन देना जरा। मैं आपको नटशेल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये मेरे अब्बू का फोन है और ये उन्होंने रखा हुआ था आप ही जैसे बच्चों के लिए, इन मौकों के ऊपर बात करने के लिए। एंड यू विल नो कि कैसे पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं द एडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमिक थियरी विल नॉट हेल्प अस in our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present the world an economic system based on the true concept of Islamic equality of manhood and social justice. Contra Islamic. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. Qaeda-Azam speech at the opening ceremony of State Bank of Pakistan, Karachi, July 1st, 1948. आप बताएं ये क्या कहते हैं? वो तो वेस्टर्न इकोनॉमिक थियरी को मानते ही नहीं है, वो तो इस्लामिक बात करते हैं। वो कहते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नहीं आएगा, यही कहते हैं कायदे। लेकिन हमने जो रास्ता अपनाया, खुद ही न बेच
غریبی میں نام پیدا کر، ہمارا طریق امیری نہیں فقیری ہے. فقیری سے مراد غربت نہیں ہے. فقیری کا مراد یہ ہے کہ وہ فقیر جس کو اللہ پہ یقین ہو، جس کو پہلے یقین تو ہو. اور یقین کی کیفیت کے لیے کیونکہ بہت سیریس باتیں ہو گئی، ایک چھوٹا سا جوک بھی سنا دیتا ہوں. ایک آدمی تھا، ہل اسٹیشن میں ڈرائیو کر رہا تھا. گاڑی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، بریک فیل ہو جاتی ہے. وہ بڑی مشکل سے جمپ مار کے گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور رول ہوتے ہوتے ایک جھاڑی سے لٹک جاتا ہے. نیچے دیکھتا ہے 2500 3,000 فٹ گہری کھائی ہوتی ہے. گاڑی جاتی ہے دھماکے سے پھٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے. شکر ادا کرتا ہے کہ تھینک گاڈ میں بچ گیا. لیکن ایک ہاتھ سے ابھی جھوٹ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے ہیلپ ہیلپ. اردو میں بولوں انگلش میں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اوکے. He says, he cries for help. Help, help, can anyone help me? پھر جب دل سے بات نکلتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، yes, I can help you. Is that God? Can you help me? Only I can help you. Only I can help you. Okay? God, I will never commit a sin. میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں کوئی برائی نہیں کروں گا. وہی جو ہماری رشوتوں کی عادتیں ہوتی ہیں. کہا نہیں، جو میں کہوں گا وہ تو کرے گا. یا اللہ جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. سوچ لے، جو میں کہوں گا تو کرے گا، جو کہے گا یا اللہ میں کروں گا. ساری زندگی نمازیں پڑھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. اوکے، لیو دا بش، جھاڑی چھوڑ دے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے دیر اینی ون ایلس ہو کین ہیلپ می. یہ ہے وہ یقین. اگر آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کی. بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا، یہاں بلایا، عزت بخشی، اور ایک بہت ہی اچھا سیشن ہوا، آپ سے ملاقات ہوئی. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم وہ عمل اپنائیں گے جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بہترین ڈگر کے اوپر چلے گا. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد.